اپنی بیوی سے بھی ڈرنے والا شخص چند دنوں میں ببر شیروں سے براہ راست مقابلہ کرنے کے قابل کیسے ہو گیا؟ سنیے ایک دلچسپ واقعہ۔ روایت ہے کہ ایک نہایت دور دراز کے علاقے میں ایک غریب جولاہا رہتا تھا۔ قسمت سے اس کی شادی ہو گئی۔ بیوی نے چولہا چوکا سنبھالا تو اسے گھی شکر لگا کر روٹی پکا کر دی۔ جولاہے نے جی بھر کر کھائی اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے پونچھ لیے اور کمر سیدھی کرنے کو 2 گھڑی لیٹ گیا۔ گرمی کا موسم تھا، مکھیوں نے بازو پر یلغار کر دی۔ جولاہے نے جھلا کر بازو پر ایک ہاتھ جو مارا تو بہت سی مکھیاں وہی ڈھیر ہو گئی۔ گنی تو 30 نکلی۔ جولاہے نے سر اونچا کیا اور اپنی نئی نویلی دلہن پر روب جماتے ہوئے کہا، دیکھی میری بہادری، ایک ہی وار میں 30 کے 30 دشمن ڈھیر کر دیے۔ آئندہ سے مجھے 30 مار خان کہہ کر بلانا۔ بیوی نے جواب دیا کہ میں تو کہہ دوں گی، مگر سارا گاؤں تمہارے 7 نسلوں سے واقف ہے، وہ تمہیں کیوں خان مانے گا؟ فیصلہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں جایا جائے جہاں کوئی جولاہے کو نہ جانتا ہو، اور وہاں 30 مار خان بن کر رہا جائے۔ کھالے کوسوں دور کے ایک شہر میں پہنچ کر 30 مار خان نے ملازمت تلاش کرنی شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ ایک راجا کی فوج میں بھرتی ہو رہی ہے۔ 30 مار خان ادھر پہنچے۔ داروغہ نے نام پوچھا تو کہنے لگے کہ میں 30 مار خان ہوں، ایک وار میں 30 دشمنوں کو ڈھیر کرنے والا بہادر 30 مار خان۔ داروغہ بہت متاثر ہوا اور راجا کو خبر دی کہ ایک پہلوان آیا ہے جو ایک وار میں ہی 30 دشمنوں کو مار دیتا ہے۔ راجا بیتاب ہوا اور ایسے بہادر کی زیارت کرنے کو اسے دربار میں بلا لیا اور اس کی خوب تکریم کی۔ یہ دیکھ کر اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے راجا کو کہا کہ شکر ہے کہ ایسا سرما آپ کے دربار میں آیا ہے، اب یہ ضرور ان 7 خونخوار ڈاکوؤں سے ہماری پرجا کو نجات دلائے گا جو پہاڑوں میں مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ راجا کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور اس نے 30 مار خان کو 7 پہاڑی ڈاکوؤں کا قلع قمع کرنے کا حکم دیا۔ 30 مار خان نہایت پریشانی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور بیوی کو کہا کہ چلو بھاگ چلتے ہیں اس سے پہلے کہ میں جان سے جاؤں۔ بیگم نے 30 مار خان کو تسلی دی اور 7 میٹھے پراٹھے زہر ملا کر پکا دیے اور 30 مار خان کو کہا کہ پہاڑوں پر جاؤ اور کچھ مال اور یہ پراٹھے ایک تھیلی میں باندھ لو۔ جب ڈاکو آئے تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر تھیلی پھینک کر بھاگ جانا اور چھپ کر ان کو دیکھتے رہنا۔ 30 مار خان نے ایسا ہی کیا۔ ڈاکوؤں نے تھیلی پھینک کر بھاگتے دیکھا تو رک کر تھیلی کھولی اور اس میں مال اور دولت دیکھ کر آپس میں بانٹنے لگے۔ سامان کے ساتھ بندے 7 میٹھے پراٹھے دیکھ کر ان کی بھوک کھل گئی۔ سب نے ایک ایک پراٹھا کھایا اور سب وہی کے وہی ڈھیر ہو گئے۔ 30 مار خان چپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کا مال و دولت اور ہتھیار اپنی تھیلی میں باندھے اور راجا کے دربار میں آ کر اس کے سامنے ڈھیر کر ڈالے۔ راجا نے یہ مال دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اس نے دیکھا کہ ہتھیار تو کل 7 تھے۔ اس نے پوچھا کہ 30 مار خان صاحب، آپ کے ہتھیار کہاں ہیں؟ 30 مار خان نے فخر سے سر بلند کر کے کہا، مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ صرف 7 ہیں، 20-30 جنے ہوتے تو میں ہتھیار لے کر ان کے مقابلے پر نکلتا۔ میں تو ایک وار سے ہی 30 کو مار ڈالتا ہوں، صرف 7 دشمنوں کو مارنے کے لیے تو میرا ہاتھ ہی کافی ہے۔ راجا بہت متاثر ہوا اور 30 مار خان کو اس نے اپنے فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ 30 مار خان کی یہ تکریم دیکھ کر
درباری مزید حسد میں مبتلا ہوئے۔ کہنے لگے کہ ایک آدم خور شیر نے قریبی گاؤں میں اودم مچایا ہوا ہے، کوئی اسے نہیں مار سکا اور وہ درجنوں آدمی کھا چکا ہے، اسے تو صرف تیسمار خان جیسا بہادر ہی قابو کر سکتا ہے۔ راجا نے سوچا اور حکم دیا کہ تیسمار خان کو گاؤں کی حویلی میں پہنچایا جائے۔ تیسمار خان اور اس کی بیوی گاؤں پہنچے ہی تھے کہ موسلا دار بارش برسنے لگا۔ وہ جلدی جلدی کمرے میں گھسے ہی تھے کہ دروازہ کھلا پا کر شیر بھی حویلی میں آ پہنچا۔ تیسمار خان نے دروازے کی جری سے دیکھا کہ باہر صحن میں شیر گات لگائے بیٹھا ہے۔ اونچی آواز میں بولے، تلوار پکڑاؤ، میں ابھی جا کر اس شیر کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھہرے خان صاحب، اس اندھیری رات میں شیر بہت خطرناک ہوگا۔ تیسمار خان نے کہا، شیر سے کیا میں ڈرتا ہوں؟ ایسے 100 شیر مار چکا ہوں، مجھے ڈر تو ٹھپکے کا ہے، چھت سے ٹھپ ٹھپ ٹپکا گر رہا ہے، مجھے اس کا خوف ہے، ایسا 1000 شیروں کو یہ ٹپکا کھا چکا ہے۔ شیر ڈر گیا کہ یہ ٹپکا نہ جانے کیا بلا ہے جو 1000 شیروں سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ وہ ڈر کر سٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹھپکے سے بچ سکے۔ تیسمار خان نے یہ دیکھتے ہی دوڑ لگائی اور باہر سے سٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح اس نے راجا کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ راجا صاحب اپنی سپاہ کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹری میں شیر بند تھا۔ انہوں نے تیسمار خان سے پوچھا کہ کن ہتھیار سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا ہے؟ تیسمار خان نے مونچھوں کو تھاو دے کر فرمایا، ہتھیار کیسے؟ کیا ایک آدم خور شیر کو قابو کرنے کے لیے بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے اسے دونوں کھانوں سے پکڑا، کھاندے پر لادا اور ادھر کوٹری میں بند کر دیا۔ شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر راجا اور تیسمار خان سوار تھے۔ پرانے درباری یہ دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس کی دشمن راجا سے ساز باز کر کے اسے ملک پر حملہ کرنے کو راضی کر لیا۔ راجا کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے تیسمار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ تیسمار خان گھر پہنچا اور بیگم سے کہنے لگا کہ میں تو زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا، بہتر یہی ہے کہ ہم باغ چلیں۔ بیگم نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ تم اپنے پاؤں گھوڑے کی رکابوں سے باندھ لینا اور یوں تم گھوڑے سے نہیں گرو گے۔ جب حملہ شروع ہو تو تم اپنا گھوڑا تیز بگا کر وہاں سے نکل جانا، سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پر حملہ کر رہے ہو۔ اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا، ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ تیسمار خان نے ایسا ہی کیا، سپاہیوں کو رکابوں سے پھاؤ باندھنے کا حکم دیا تو وہ حق کے بکے رہ گئے۔ تیسمار خان نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں تیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا، اس لیے گھوڑے کے ساتھ پھاؤں باندھنا ضروری ہے۔ سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایڑ تو لگا نہیں سکتے اور گھوڑے کی پشت پر ایک خمچی پوری قوت سے جما دی تاکہ وہ تیسمار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے۔ گھوڑا تیر کی طرح سپوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر تیسمار خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے سے بندھے ہوئے ہیں۔ درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی، وہ اکھڑ کر ان کے سر پر آ گرا۔ گھوڑا درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برق رفتاری سے بڑھا۔
دشمنوں نے دول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اور جب دول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ ایک درخت تیر کی مانند اس کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے، اور اس کے جادو سے درخت اپنے جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے خواص باختہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ تیسمار خان دشمن کو تن تنہا شکست فاش دے کر واپس پلٹے تو راجا نے قلعے سے باہر نکل کر ان کا خود استقبال کیا اور ان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ ایسا جیدار شخص بلا کس نے دیکھا تھا جو تن تنہا ایک لشکر کو شکست دینے پر قادر تھا، اور درباری بھی اب تیسمار خان کی بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے۔ راجا نے تیسمار خان کے رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو صاحبو، بات یہ ہے کہ کئی ہیرو بازوں کی بجائے زبان کے زور سے ہی تیسمار خان بن جاتے ہیں، اور دنیا ان سے امپریس ہوتی پھرتی ہے، اور یہ بیگمات ہی ہوتی ہیں جو اچھے بھلے آدمی کو تیسمار خان بنا کر اس کا رتبہ بڑھا دیتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔